اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 سنہ ہجری ہجرت۔ اس وقت جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن جب خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمع ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جان نثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمرو نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہجرت کر آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی۔ بعد کو اس نے کہا کہ وہ اپنا اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دارالبحر ایک پر باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا ہجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت 7-8 برس کی تھی، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائی واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھی۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤساء یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن حشام، زمہ بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبی و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹپٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے۔ دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔
بولے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت بے تابی سے کہا میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینہ سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں۔ حسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بہ قیمت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں تھی سفر کا سامان کیا۔ 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی تھیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، اب وہ سرگاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن نوخیز جوان تھے۔ شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر مبہوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا تعالیٰ نے حکم دیا، دفتن ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواہب لدینہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بزاز وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی اون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے، لاشی یعنی ہیچ ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے، لاشی یعنی ہیچ ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث اور مجہول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو معصب مکی ہے، وہ مجہول الحال ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اون بن عمرو کے حال میں یہ تمام اقوال نقل کیے ہیں اور خود اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے۔ عبداللہ بن اریکت ایک کافر جس پر اعتماد تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ میں آرام فرما لیں۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے
کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دھویا۔ برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کے وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا۔ اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گنا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، ابھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند پیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں، اگرچہ عرب کے نقوش میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ خرار، سنیت المرہ، لقف، نزل جتا، مرجع، حدائد، اذاخر، رابع، یہ مقام آج بھی حجاج کے رستہ میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ زاستم، زاسلم، اسانیہ، کہا، ارج، جدوات، رکبتا، عقیق، حجاتا، جہاتا،